الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد من كما تحب وتقوى بن صل عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ احسان ہے کہ ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمیں نماز جیسی عبادت بندگانہ نماز کی توفیق عطا فرمائی اور جمعہ جیسی مبارک نماز ہمیں عطا ہوئی۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ حج کے ایام میں جن کا ذکر ہر زبان پر، ہر خرد و کلام، جن کی اظہار و قربانی سیکریفائز سے درس حاصل کرتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ سیدنا ابراہیم حمد اللہ، سیدنا اسماعیل نبی اللہ اور ان کی والدہ سیدنا اسماعیل نبی اللہ کی سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کی سنتیں، ان کی یادگار، ان کی محبت اور ان کی قربانیوں، ان کے سیکریفائز تو آج حج کے تناظر میں جانے والے بھی خوب یاد کرتے ہیں، بھیجنے والے، رخصت کرنے والے بھی خوب یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ ہمیں ملت ابراہیم و حنیفہ نے پیدا کیا۔ یہ اللہ کا خاص فضل و احسان ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا نماز کے تعلق سے قرآن مقدس میں مرقوم ہے۔ اللہ اکبر، کیا بڑی سعادت ہے یہ نماز، کتنی بڑی عبادت ہے یہ نماز، اس قدر فضیلت رکھتی ہے یہ نماز۔ آپ سنیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا، نماز کے تعلق سے نماز کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے، اس دعا سے نماز کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، کس قدر امپورٹنٹ ہے نماز، کس قدر بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ نمازی جب نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا، اس پہ غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ اکبر، مخاطب ہیں، شروعات کیا کہتے ہیں؟ ربی جعلنی، شروعات بھی رب سے مخاطب کریں، اے میرے رازق مجھے نمازی بنا دے، نہیں، اے میرے ارحم الراحمین نمازی بنا دے، اے میرے خالق مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، نہیں، اے میرے پروردگار مجھے نمازی بنا دے، جعلنی مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ پڑھنا و قیام نماز میں کچھ مفسرین کرام تفسیر بیان فرماتے ہیں، یہاں پہ اس کا وقت نہیں، اور آخر میں پھر مخاطب کرتے ہیں ربنا، گویا کہ ندا دے رہے ہیں، گویا کہ پھر اس کے رحمت کی طرف متوجہ ہیں، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، ہم وہ سب کے لیے پہلے تو کیا کہا؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، خاص اپنے لیے، پہلے اپنے لیے، پھر اس کے بعد ہم تمام کے لیے انہوں نے قیام نماز کی دعا۔ یہ قرآن نے ہمیں مجاز دیا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، پہلے اپنے لیے، اپنے طرف توجہ کرو، تم فٹ ہو جاؤ۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اس طرح آپ جا بجا دیکھیں گے کہ پہلے رب اغفر لی ولوالدی، پہلے اپنے لیے، پھر اس کے بعد قرآن ہمیں یہ مجال دیتا ہے کہ تم پہلے اپنی طرف دیکھتے رہو،
پہلے تم اپنی طرف دیکھو، اپنے معاملات کو درست و فٹ رکھنے کی کوشش کرو، یہ قرآنی مزاج ہے۔ اسی لیے مومن کبھی بھی دوسری طرف مشغول ہی نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے کاموں اور کمیوں کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ قرآنی اور اسلامی دیا ہوا مزاج ہے، یہ قرآنی اور اسلامی دیا ہوا مزاج ہے کہ ہم اپنے ہی اعمال کی طرف متوجہ رہیں کہ اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، پھر اس کے بعد اپنی ذریت کی طرف، اپنے والدین کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ تو اب یہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر، جبکہ حج کا زمانہ ہے، یہ وہ مبارک ایام ہیں، ہر طرف اپنا فی عالم سے، تمام سمتوں سے آپ دیکھیں تو لوگ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے رواں دواں ہیں اس عظیم قربانی کی یاد کے لیے، جس کی قبولیت کی انتہا یہ ہے کہ خود رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد صدقت رؤیا، بندے کی بندگی کی معراج یہ ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ خود ڈائریکٹ تصدیق فرماتے، صداقت کی، خلت کی انتہا ہے، جسے ابراہیم والا نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی۔ تو بہرحال یہ صلاۃ جمعہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی رحمت کی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا فضل و احسان ہے، اس نے ہمیں اس مبارک موقع پر، اس مبارک گھڑی حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمیں شعور بندگی عطا فرمائے، ہمیں شعور بندگی عطا فرمائے۔ تو مانو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی جامع اور معنی عبادت بنائی، خود اس کی صفت کوالٹی کیا ہے، یہ آپ کے اندر کیسی کوالٹی کو ڈیولپ کرتی ہے صلاۃ، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نماز کے ذریعے کمپلیٹ مکمل فرماتا ہے۔ خود وہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، تمہارے اندر وہ اسٹیمنا، وہ طاقت، وہ پاور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ودیعت فرما دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے کہ تم پھر باطل قوتوں سے لڑنے کے لائق ہو جاتے ہو۔ جب جب مسجد سے ہم دور ہوئے، صلاۃ سے ہم دور ہوئے، ہم کمزور ہوئے، جماعت ہماری کمزور ہوئی۔ جب جب ہم نے نماز کی حفاظت کی، مسجد سے وابستہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر مصیبتوں سے محفوظ و معمور رکھا۔ مسلمانوں، آپ تاریخ پڑھیں تو ہمارے سلاطین بھی، ہمارے جاگیردار بھی، ہمارے لینڈ لارڈ بھی، ہمارے بزنس مین، ہمارے فارمر، کسان جو بھی تھے، آج سے صرف 200 سال پہلے یہ مزاج تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، یہ ممکن ہی نہیں۔ جنرل نمازی ہوتے تھے۔ مجھے میرا قصبہ جائز بہت پرانا قصبہ ہے، آج بھی وہاں 100 سال 200 سال 300 سال پہلے کی قناتی مسجدیں کہلاتی، صرف دیوار و محراب بنا دیتے تھے، کیا کہ مطلب کہ فارمنگ میں دور ہیں گھر سے، نماز میں نہیں آ سکتے لیکن وقت پہ نماز پڑھتے۔ یہ حفاظت کا ایک مزاج تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی عزت دی تھی، کتنا وقار دیا تھا، شرق سے غرب تک ان کا سکہ چلتا تھا۔ نماز کی حفاظت صرف اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ آپ سے عبادت چاہتا ہے، اپنے کو پجوانا چاہتا ہے، نہیں، مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نوازنا چاہتا ہے، نماز کے ذریعے تمہیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز کی جانب راغب کرنے کی ہدایت دی، اور ساتھ ہی ساتھ نماز نہ پڑھنے کی نہایت ہی سخت وعیدیں بھی ہیں، بہت ہی سخت وعیدیں ہیں۔ اور تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں لوگ کی عبادت عطا فرمائے، اور نماز ہی وہ عبادت ہے کہ اگر یہ عبادت ہم مستقل مزاجی کے ساتھ، کاہلی سے بچتے ہوئے، پابندی سے وقت کے ساتھ کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سعادتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر ہمیں
اچھائیوں میں مزہ ملنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، تو ذکر کی باتیں آپ لوگ خوب سنتے ہیں کہ ذکر کا کام کیا ہے، ذکر کا کام کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکرها، ثقالۃ القلوب، ذکر کا کام کیا ہے؟ ثقالۃ القلوب۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو چمکانے کے لیے ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، لکل شیء ثقالہ، لکل شیء ثقالہ، ہر چیز کو چمکانے کا ایک سسٹم ہے، لوہا ہے، سونا ہے، آئرن ہے، ووڈ ہے، جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو چمکانے کے لیے پالشنگ کا ایک سسٹم ہے، پالش کا۔ دل کی چمکانے کا بھی تو کوئی سسٹم ہوگا نا، یہ تو بڑی لطیف چیز ہے نا، یہ جلوہ گاہ الہی ہے، یہ عرش رحمان ہے، یہ اس کی پالشنگ کے لیے کیا ہے؟ سرکار خود فرماتے ہیں ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، دل کو چمکانے کے لیے۔ اچھا آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ جب کسی چیز پہ زنگ لگتی ہے تو وہ چیز کمزور ہوتی ہے۔ لوہے پہ آپ زنگ لگا رہنے دیں، چھوڑ دیں تو دھیرے 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 لوہا فنش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ زنگ معمولی چیز نہ سمجھیں، زنگ کو ختم کر دیتی ہے، فنا کرنے والی چیز ہے زنگ۔ زنگ پر آپ سمجھیں اس بات کو، ثقالۃ القلوب ذکر اللہ کو قرار دیا آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اور اس ثقالہ ضروری ہے، یہ پالش کرتے رہنا ذکر الہی سے ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے تاخیر کی، بہت دنوں تک اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، زنگ آلود قلب کو زنگ آلود حالت میں چھوڑ دیا، تو پھر خطرہ ہے اس بات کا کہ پھر آپ پلٹ کر آئے ہی نہیں، پھر آپ کو چانس ہی نہ ملے۔ اس لیے کثرت سے ذکر الہی کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو نماز کے صدقے میں عطا فرماتا ہے۔ کثرت سے ذکر الہی ہمیں کرنا ہے، اور یہ ذکر الہی کی توفیق بھی ہمیں نماز سے ملتی ہے۔ تلاوت قرآن مقدس نماز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر رکعت میں قرآن مقدس کی تلاوت ہے۔ قرآن دیکھ کر پڑھنا عبادت، قرآن مقدس کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت، محبت سے چومنا اور ہاتھ پھیرنا عبادت، کوئی دوسرا پڑھے آپ سنیں عبادت۔ تمام عبادت کے مراحل و درجات ہیں قرآن مقدس کے تلاوت کے تعلق سے، لیکن سب سے عظیم مقام اور درجہ نمازی میں ہے۔ تسبیح آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سبحان ربی الاعلیٰ جب نماز کے سجدے میں آپ کرتے ہیں تو اس کی شان آپ سماعت فرمائیں۔ سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سید ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت غلام محمد تھانیسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک مکتوب لکھتے ہیں، ان میں فرماتے ہیں ان کے سوال کے جواب میں، اے غلام محمد تھانیسی تم اس بات سے آگاہ ہو کہ فرض نماز جو ہے وہ ایک رکعت تمہاری زندگی بھر کی پنجگانہ نمازوں میں جو ایک وقت ایک رکعت ایک وقت میں، اور رکعت کا جو ایک سجدہ ہے، ایک قیام ہے، ایک قومہ ہے، ایک جلسہ ہے، ایک قعدہ ہے، وہ ساری زندگی کی تمہاری عبادت سے نوافل سے بہتر۔ اس کو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، ذہن میں رکھیں کہ ایک فرض نماز، اسٹارٹ میں بتا رہا ہوں، ایک فرض نماز کا ایک لمحہ زندگی کے سارے لمحات کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ فرض نماز کی یہ اہمیت، فرض نماز گویا کہ فرض نماز میں جو تسبیح ہو رہی ہے وہ باہر کی تسبیح سے بہت ہی فرض نماز کے اندر جو تلاوت ہو رہی ہے، جو تکبیرات انتقالات آپ کہتے ہوئے مختلف ارکان میں آتے جاتے ہیں، یہ ان سب کا مقام اللہ اکبر اللہ اکبر شیخ مجدد کی زبان سے سنیں کہ ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف ہیں، ساری زندگی سجدے میں رہو، مگر وہ لطف، وہ مزہ، وہ کیفیت، وہ درجات کی بلندی نہیں حاصل ہوتی، وہ تقرب اللہ کی منزل نہیں حاصل ہوتی جو کہ فرض نماز میں حاصل ہے۔ یہ رب کی طرف سے فرض ہے، آقا مولا شان رحمت کان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کردہ ہے۔ آپ کی جو اوراد و وظائف ہوتے ہیں کسی سے لیے ہوئے، کسی سے دیے ہوئے، ان سے ان کا کوئی کمپیریزن نہیں، وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم کسی شیخ سے کوئی اوراد لیں، کوئی وظیفہ لیں، پڑھیں، بہت بڑی بات ہے، لیکن کمپیریزن میں نہیں کہ پنجگانہ نماز کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتیں دی۔ مفسرین نے فرمایا کہ ساری مخلوقات کی عبادت کے طریقوں کو اس میں رکھ دیا۔ اب آپ جب قیام میں تلاوت کرتے ہیں تو وہ تلاوت
کتنا بڑا ہی قاری آپ کو نماز کے بعد باہر سنائے تو کتنی اچھی قرأت کے ساتھ تجوید کی رعایتوں کے ساتھ آپ تلاوت کریں، لیکن وہ چیز وہ ثواب آپ کو نہیں ملتا۔ لیکن یہاں تو بہت افسوس کی بات ہے، جیسے ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ فاتحہ اور نیاز پڑھنے والے بھی ہیں، لیکن ہم میں کے بیشتر ایسے ہیں کہ ماں یوزو بھی صلاح سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ یہ چیز مشق کی ہے۔ اگر ہم کوشش کریں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں قرآن مقدس کو صحت سے پڑھنے، تجویز کے ساتھ پڑھنے، یعنی ایسا پڑھنے جس سے اللہ اور رسول راضی ہو جائے، اس تلاوت وہ قرآن جس سے اللہ اور رسول راضی ہو، اس کی توفیق ملتی ہے۔ مگر یہ کس کو ملتی ہے؟ جو اس نیت کے ساتھ قرآن تمسک حاصل کرے کہ ہم کو قرآن کو پڑھنا ہے، صحت تجوید کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل احسان ہے کہ اس نے نماز جیسی ہمیں عبادت بخشی، جس کے اندر تکبیرات بھی ہے، تسبیحات بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تشہد بھی ہے، درود بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، سب کچھ اسی نماز نے تو ہمارے سنت والجماعت کو شعور بخشا کہ وہ عمل کتنا عظیم ہوگا درود و سلام کا، جو کہ افضل العبادت میں بھی ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت، جن کو شرک پسند نہیں، سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جرم اللہ کے نزدیک شرک ہے، اس کی عبادت وحدہ لا شریک کی عبادت افضل العبادت نماز، اس میں بھی الحمدللہ درود و سلام دونوں شامل ہے۔ سلام تو واجب تحیات میں اور سرکار کے صدقے میں وعلی عباد اللہ صالحین، اللہ کے نیک صالحین بندوں پر بھی سلام، اس میں معراج کی یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ اور لمبے لمبے سجدے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں نماز، تو جماعت میں کام کرنے والے لوگ بھی رہتے ہیں، کمزور لوگ بھی رہتے ہیں، تو جماعت میں اس کی رعایت کی جاتی ہے۔ تو جماعت میں جو آپ دیکھتے ہیں، اگر گھر میں آپ کے پاس گھنٹوں ٹائم ہے بیٹھنے کا، اور گھر میں بھی جا کے آپ مختصر تسبیحات کے ذریعے رکوع سجود کریں، مختصر تلاوت کے ذریعے قیام کریں آپ، تو یہ پھر آپ کے ذوق کی کمی کی بات ہے، شوق کی کمی کی بات ہے، جذبہ بندگی کی کمی کی بات ہے۔ یہاں تو ایک مصلحت کے تحت مختصر رکوع کیا جاتا ہے، مختصر سجدہ کیا جاتا ہے، مختصر تلاوت کی جاتی ہے۔ یہی آپ گھر میں بھی کریں، سرکار نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، عبادت کرتے رہو، اپنے گھروں کو بھی سجدوں سے روشن کرتے رہو، جب عیسائی کرتے رہو، ہر جگہ کرتے رہو، جہاں جہاں بھی آپ سجدہ کرو گے نا، وہ چیز کا قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ میرے مولا یہ تیرا عابد بندہ یہاں بھی سجدہ کیا تھا، ادھر سے صدا آئے گی میرے مولا یہاں بھی سجدہ اس نے کیا تھا، ادھر سے بھی صدا آئے گی میرے مولا یہاں پر بھی سجدہ ریز تھا۔ تو یہ گھر کو ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں الولد میرۃ ابویہ، بچے جو ہیں ماں باپ کے آئینہ ہوتے ہیں۔ تو آپ گھر میں پڑھتے ہیں نماز سنتیں، پہلے والی بعد والی نماز سنتیں پڑھتے ہیں، تو وہ آپ نماز ہی نہیں پڑھیں بلکہ بچوں کی بھی تربیت ہے، بچوں کو بھی ٹرین کر رہے ہیں۔ گھر میں جو برکتیں، اللہ کی رحمتیں، عبادت کی جو برکتیں ہیں، اللہ اکبر، شیطان بھاگتا ہے، شیطانیت بھاگتی ہے، نحوستیں بھاگتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، رحمت الہی کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو کس قدر فرشتے گھیرتے ہیں، بخاری میں، مسلم میں، تمام حدیث کی کتابوں میں ذکر کرنے والوں کی فضیلت ہے۔ لیکن آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں گے، افضل العبادت میں جب آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کی انوار و تجلیات کو کوئی شمار کر سکتا ہے، کوئی بیان کر سکتا ہے؟ بھائی ہوئی کہ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت کس قدر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے نمازی پر، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں پر اظہار کرتا ہے اپنے بندے کی محبت کا، اس کی عبادت۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ہم گھر میں جو عبادت کریں اس کو مسجد کی جماعت کی طرح
مختصر نہ کریں، کیونکہ یہاں ایک مصلحت ہے، ضروری مصلحت ہے، لازمی چیز ہے کہ رعایت کرنا امام صاحب کا، کہ وہ مختصر سا یہاں پہ رکوع ہوتا ہے، سجود ہوتا ہے، تلاوت بھی ہے، کیونکہ مریض ہیں، بچے ہیں، اسکول جانا ہے، آفس میں کام کرنے والے ہیں، ہر طرح، اس لیے جتنی لمبی جماعت ہوتی ہے نا، اتنی زیادہ گیدرنگ ہوگی، ویسی قرات میں اختصار کی ہدایت وہ خواہی کرنا. لیکن گھر میں آپ لمبے سجدے کریں، ایسے سجدے کریں، ایسے سجدے کریں. اللہ اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم سرکار کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے سجدے کی حالت میں وہ رہتے تھے، ہلاتے تھے، دیکھتے تھے کہ سرکار چھوڑ کر چلے تو نہیں گئے. اتنا طویل سجدہ، اتنا لمبا سجدہ. یہ عائشہ صدیقہ جو خود کتنی عبادت گزار رہی ہوں گی، ان کے سجدے کتنے طویل رہے ہوں گے. ماں عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، ان کو یہ گمان ہوتا تھا. یہ ہے پیغام سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عبادت کے تعلق سے. گھر میں آپ عبادت کریں تو گھر کے لوگ حیرت میں آ جائیں، گھر کے لوگ بے خبر نہ رہیں. وہ ایک درس لیں آپ کے شوق و ذوق. دیکھیے آپ کوئی چیز فارمیلٹی سے کرتے ہیں، اس میں وہ چیز وہ برکت آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ شوق و ذوق سے نہیں کرتے کوئی عبادت، جب تک اس کے اندر کشش ہی نہیں پیدا ہوگی، دوسروں کو راغب کرنے کی طاقت ہی نہیں پیدا ہوگی. دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کی طاقت کب پیدا ہوتی؟ جب دل سے ہو، شوق و ذوق سے ہو. اگر وہ عبادت آپ کی دل سے ہے، اگر وہ عبادت نہایت خالصاً لوجہ اللہ ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت عام کرے گا. اس کی برکت عام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً آپ کے بچے، آپ کی فیملی کے لوگ بھی نماز اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہوں گے. اللہ اور عبادت آج کل تو بڑا مشکل دور آ گیا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم معرفت والے ہیں، طریقت والے ہیں، اور کھلا کھلا شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں. نماز کا انحراف ایک جو ملتا ہے، مسجد سے دور رہتے ہیں، جماعتوں سے دور رہتے ہیں. ان سے سیدھا ایک سوال کرتے ہیں کہ آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، کون محبوب بندہ ہے؟ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر جماعت کی پابندی کرتے تھے، نماز کی پابندی کرتے تھے، تم کتنے بڑے دعوے دار بندگی کے، نیت کے. یہ عجیب عجیب ماحول، عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں. اور تبارک تعالیٰ ہمیں ایسے جاہل لوگوں سے، باباؤں سے محفوظ معمول رکھے جو ہمیں اللہ کے گھر سے دور رکھنے کی تبلیغ کرتے ہیں، ایسے گندے کام کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ان کو موقع کم ملتا ہے، ان کو جاہل لوگوں کو کام کرنے کا موقع کم ملتا ہے، کب ان کو کھیتی کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، کب وہ سیزن کب آتا ہے جب ہم خود فرائض سے غفلت کرتے ہیں، جب ہمارے آنکھ، کان، ہمارے قدم، ہمارے ہاتھ حرام کے ٹچ میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم کمزور ہو جاتے ہیں. اور پھر اس وقت ان جاہل باباؤں کو موقع ملتا ہے. جب ہم فرائض سے غفلت کرتے ہیں تو چور دروازے بھی کھلتے ہیں، اور ان چور دروازوں پر یہ جاہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جھوٹے رسم و رواج کے پابند، یہ ڈھونگی غوث و خواجہ کا نام لینے والے. یہ حقیقت میں ان کو سرکار سے، غوث اعظم پیرانی کی دستگیر سے، خواجہ سے کوئی نسبت نہیں، کوئی تعلق نہیں. ان سب کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے ماوا ملجا آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جب ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں جو عبادت میں ان کا ذوق و شوق، اللہ اکبر، کس قدر محویت. وہ چیز اگر ہمارے علم میں رہے، وہ چیز ہمارے پیش نظر رہے، تو پھر ہم ان لوگوں کے دھوکے سے بچ سکتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بچوں کو صحیح طور پہ تعلیم و تربیت نہیں دے پاتے، جب بچوں کی تعلیم و تربیت، ایجوکیشن آن ٹائم نہیں دے پاتے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ چور دروازے تلاشتے کہ نہیں تلاشتے؟ ہمارے یہاں انڈیا میں تو عام طور پہ ہوتا ہے، بچہ پہنچ گیا جیسی میں تو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں سینٹر سے فارم
برات دو، وہاں پر جا کر یہ پاس ہو جائے گا. وہاں پہ لوگ سپورٹ کر دیتے ہیں ایگزام ٹائم میں، غلط ڈھنگ سے مدد کر دیتے ہیں اور کچھ پیسے لیتے ہیں اسے. تو یہ کیوں کیا اس نے؟ یہ چور ڈور جو ہے، چور دروازہ کیوں کھولا اس نے؟ جو ٹائم تھا تعلیم و تربیت کا، وہاں اس نے غفلت کی. تو جو بھی فرائض سے غفلت کرتے ہیں وہ آگے چل کے پھر مجبور ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ایک سچا نمازی، سچا عبادت گزار بندہ جب اپنے فرائض سے غفلت نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ساری راہیں روشن فرما دیتا ہے، اس کے سارے امور کو آسان فرما دیتا ہے، سارے کام کو اس کی آسان فرما دیتا ہے. یہ بھی اللہ، یہ عالم اسباب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے کہ ہمیں ہر کام آن ٹائم کرنا ہے. انتہا یہ ہے کہ دیکھیے ہماری شریعت میں ساری چیزیں آن ٹائم ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. رمضان کا ایک وقت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. نماز رمضان فرض ہے، لیکن کیا رمضان کی فرضیت کے فوائد کسی مہینے میں بھی روزہ رکھنے سے نہیں، ایک خاص مہینہ ہے جس کو اس بات پر آپ توجہ دیں کہ رمضان کے ایک روزے کے مقابلے میں زندگی بھر کے سارے روزے نہیں ہوتے. رمضان میں غفلت نہ کریں عبادت سے، صیام سے. تو ساری چیزیں، حج ہے تو اس کا ایک وقت، ساری چیزیں بھی ہے. ایسے ہی تعلیم و تربیت کے لیے بھی بچوں کو تعلیم دینا، تربیت دینا، ان کی ٹریننگ کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے خاص ٹائم ہے. اگر اس ٹائم پہ ہم نے غفلت کی، جو 7 ایئر میں ان کو دیکھنا ہے وہ ہمیں 7 ایئر میں دکھانا ہے. جو چیزیں ان کو 7 ایئر میں نہیں دیکھنا ہے اس سے ہمیں بچانا ہے. یہی تو مطلب ہے نا. جو دینا ہے 7 ایئر، جو 10 ایئر میں جو دینا ہے اس کو دینا چاہیے. جو چیزیں ان کو دیکھنا اور ان کو نہیں دینا ہے اس سے انہیں بچانا ہے، پروٹیکشن ان کا ہونا ہے. یہی تو ہے نا تربیت کا مطلب. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ 7 سال تک بچوں کو بادشاہ بنا کر رکھو، پھر 7 ایئر تک بچوں کو سروینٹ بنا کر رکھو. 7 سال تک تو بادشاہ بنا کے رکھو، سایہ بھی غلط نہ پڑے، ایک دم فل پروٹیکشن بادشاہ کی طرح. بادشاہ کو کوئی ڈانٹ سکتا ہے، کوئی مار سکتا ہے نہیں. فرماتے ہیں کہ 7 ایئر تک بچوں کو بہت ہی اچھے سے ان کو بادشاہ بنا کر رکھو، کنگ کی طرح رکھو 7 ایئر تک بچوں کو. لیکن آفٹر 7 ایئر جیسے جیسے ان کی ایج ہو 8 ایئر کے، 9 ایئر کے، 10 ایئر کے، 14 تک، 7 ایئر تک جو کام وہ کر سکتے ہیں وہ کام کریں گے. ہمارے ہندوستان میں رواج ہے نا، کچھ کام ہے وہ بچے ہی کریں گے، بچے نہیں کرتے. جیسے کچن کا کام بچوں کو کرنا برا سمجھا جاتا ہے. ارے کچن میں یہ منع، یہ شریعت یہ نہیں کہتی. شریعت میں یہ سب کہا، یہ تو تمہارے جھوٹے رسم و رواج ہیں. یہ تو تم نے مسجد سے جو دوری کی، نماز سے جو دوری کی، تو پھر فرائض سے غفلت کی تم نے، اس کے نتیجے میں بہت سی باتیں چلیں. چونکہ نماز تو تمام برائیوں سے روک دیتی ہے، اور برائیاں چلی آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ نماز سے رشتہ مضبوط نہیں. نماز سے رشتہ اگر تمہارا مضبوط ہوتا، تم صلاۃ کے قیام کرنے والے ہوتے، تو غلط رسمیں، غلط باتیں، غلط افکار، غلط سوچ، تھنکنگ آپ کی جو پیور اسلامک ہوتی. نماز کا کام ہی نہیں، جب مسلمان بنا دیتی ہے. اگر آپ تو ضروری یہ ہے کہ تسلیمہ سے لے کر تحریمہ تک ہر لفظ جو ہم ادا کرتے ہیں اس کی میننگ سمجھ لیں اور اس کو دل کی گہرائیوں سے اس کے بارے میں سوچتے ہیں. میں نے تنبیہ تحریمہ کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں تحریمہ؟ کہ ہم تمام چیزیں جو ابھی تک حلال تھی سب کو میں نے حرام کر دیا. اب ہم گفتگو کر سکتے ہیں کسی سے، کسی کو تلاوت یا درود و سلام کو پڑھ سکتے ہیں نہیں. جیسے نماز ہے ویسے ویسے ہمیں ادا کرنی، پڑھنا، ہر چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا. تسلیمہ تک، سلام پھیرنے تک اگر ہم صحت کے ساتھ اللہ کی طرف مکمل توجہ رکھتے ہوئے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ ایمان اسلام کے بعد احسان کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے سوال پر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ منزل ہے کامل، یہ کامل منزل ہے ایک مومن و مسلم کے لیے کہ وہ اس طرح عبادت کرے. ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کیسے کرے، افضل العبادت اور ساری عبادتوں کو کیسے ادا کرے. کأنک تراہ، جیسے کہ وہ رب کا دیدار کر رہا ہے، رب کو دیکھ رہا ہے. تسلیمہ کے بعد کیا ذہن میں کیا مقام ہونا چاہیے؟ رویت باری تعالیٰ کی منزل ہونی چاہیے.
اور لم تکن تراؤ، اگر نہیں دیکھ پا رہے ہو، اس منزل تک نہیں پہنچے ہو، وہاں تک ابھی تمہاری رسائی نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ تصور تو رکھو کہ وہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نماز کی حالت میں بھی ہم اگر غافل ہیں کہ رب نگاہ رحمت نہیں ہے ہماری سمت، رب نہیں دیکھ رہا ہے ہمارے سمت، یہ تصور نہ قائم رہے تو نماز کیا ہے؟ اس نماز کی برکت کیا ہمیں ملی ہے؟ اس نماز سے ہمارا کام کیا بننا ہے؟ تو اس بات کا بھی خیال رہے، نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کی میننگ بھی جانیں، تو یہ تصور رہے کہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں، وہ سبحان ربی الاعلیٰ میں کہہ رہا ہوں لیکن وہ ڈائریکٹ سن رہا ہے، اللہ اکبر میں کہہ رہا ہوں لیکن وہ ڈائریکٹ سن رہا ہے، سبحان ربی العظیم ہم کہہ رہے ہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں اللہ کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، تحیات میں تشہد میں ہم گواہی دے رہے ہیں، میری اس گواہی کو رب سن رہا ہے، میری اس گواہی کو معبود سن رہا ہے جس کی وحدانیت کی ہم گواہی دے رہے ہیں۔ یہ تصور ہر وقت تسلیمہ سے تحریمات اگر ہم قائم رکھتے ہیں، یقیناً یہ نماز ہمیں ایسا پروٹیکشن دے گی، ایسی مضبوطی دے گی، ہمارے دلوں کو ایسا کامل کر دے گی، ہمیں ایسا مضبوط کر دے گی کہ ہماری نگاہیں بھی ہر سمت نہیں اٹھیں گی، ہمارے کان بھی ہر بات نہیں سنیں گے، ہماری بات زبانیں بھی ہر الفاظ کو زبان سے نہیں ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی صدقے میں آپ کو ایسا کنٹرول عطا فرما دیتا ہے، ایسی طاقت عطا فرما دیتا ہے جو کہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں کچھ الگ ہی بنا دیتا ہے، کچھ الگ ہی بنا دیتا ہے، آپ کی شخصیت کو ایک کچھ الگ ہی۔ یہ نماز ضرور عبادت ہے، نماز سے غافل رہو، نماز کی ادائیگی سے غافل رہو، نماز کو وقت وقت پر ادا کریں، نماز کے مطلب کو سمجھ سمجھ کر ادا کریں، حضوری کے ساتھ، ایک دم حضوری قلب کے ساتھ۔ جن کو نہیں معلوم کم سے کم سورہ فاتحہ اس کا ترجمہ سمجھ لیں، جو ایک دو سورہ ملاتے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ، اور پھر ساری تسبیحات و تشہد، درود، دعا سب کے معنی سمجھیں، سب کے معنی سمجھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وآخر دعوانا الحمد للہ۔